کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں ایک وکیل اور ایک سخی آدمی ایک ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ دونوں اللہ کے حکم سے لمبا سفر طے کرتے ہوئے صحرا سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک عظیم شہر کے قریب ایک جنگل کے آغاز تک جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا درخت دیکھا جس کا سایہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سخی نے بخیل سے کہا، آؤ آج کی رات ہم یہاں آرام کر لیتے ہیں، پھر صبح شہر میں داخل ہوں گے۔ بخیل نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور دونوں درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ پھر سخی نے اپنا کھانا نکالا اور بخیل سے کہا، پہلے ہم میرا کھانا کھا لیتے ہیں اور جب رات ہو جائے گی تو تمہارا کھانا کھائیں گے۔ لیکن جب سورج غروب ہوا، اندھیرا چھا گیا، تو بخیل نے دل میں سوچا کہ سفر ابھی بہت لمبا ہے، اگر سارا کھانا ابھی کھا لیا تو آگے بھوک میں کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا کھانا چپکے سے اکیلے ہی کھا لیا۔ جب سخی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ رنجیدہ ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بخیل سے جدا ہو جائے گا۔ وہ اسے چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں چل دیا۔ وہ چلتا ہوا ایک ویران پرانی چکی تک جا پہنچا۔ اس نے کہا، آج کی رات یہیں بسر کرتا ہوں، صبح اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ وہ چکی کے اوپر والی منزل پر چڑھ گیا اور ابھی سونے ہی والا تھا کہ اس دوران چند درندے ایک کے بعد ایک چکی کے اندر داخل ہونے لگے۔ یہاں شیر آیا، پھر چیتا، پھر تیندوا، پھر گیدڑ اور لومڑی۔ جب سے جانور جمع ہو گئے تو شیر کھڑا ہوا اور بولا، السلام علیکم اے جنگل کے ساتھیو، ماہانہ مجلس میں خوش آمدید۔ پھر شیر نے کہا، میں نے تم سب کی رپورٹس کا جائزہ لیا ہے اور تمہارے نظم و ضبط پر خوشی ہوئی ہے۔ امید ہے تم اسی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہو گے۔ اب اگر کسی کے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے تو بیان کریں۔ چیتا بولا، اے وقت کے بادشاہ، میرے علاقے میں ایک چوہا ہے جس کے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ وہ ہر صبح سورج نکلتے ہی ایک ایک کر کے انہیں دھوپ میں رکھتا ہے اور 1 گھنٹے بعد واپس اٹھا لیتا ہے۔ پھر تیندوا بولا، میرے علاقے میں انسانوں کا ایک بادشاہ رہتا ہے، وہ منصف ہے مگر اس کی بیٹی سخت بیمار ہے۔ اس کا علاج ایک مخصوص مرغی کے انڈے میں ہے جو فلاں گاؤں کے ایک غریب کسان کے پاس ہے۔ پھر بھیڑیا بولا، میرے علاقے میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں اور جڑیں بہت گہری ہیں، مگر وہ پھل نہیں دیتا کیونکہ اس کے نیچے بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ پھر گیدڑ بولا، انسانوں نے ہمارے اور مرغیوں میں دیوار کھڑی کر دی ہے اور ہماری قوم بھوک سے نڈال ہے۔ یہ سب سن کر سخی اوپر چھپا بیٹھا رہا۔ جب صبح ہوئی تو تمام جانور چلے گئے۔ سخی اس جگہ گیا جہاں چوہے کا ذکر تھا۔ اس نے چوہے کو اشرفیاں دھوپ میں رکھتے دیکھا۔ اس نے پتھر مارا، چوہا بھاگ گیا اور سخی نے ساری اشرفیاں جمع کر لیں۔ پھر وہ اس گاؤں گیا جہاں مخصوص مرغی تھی۔ اس نے کسان سے مرغی خریدنے کی پیشکش کی اور 10 اشرفیاں دی۔ کسان نے فوراً قبول کر لیا۔ سخی مرغی لے کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ جب مرغی نے انڈا دیا، اس نے وہ انڈا جیب میں رکھا اور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ محل جا کر اس نے بادشاہ سے کہا، میں شہزادی کا علاج کر سکتا ہوں، اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو مجھے کیا ملے گا؟ بادشاہ نے کہا، اگر تم نے اسے شفا دے دی تو وہ تمہاری بیوی ہوگی، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ سخی نے شرط قبول کر لی۔ کہا، علاج ایسے کمرے میں ہوگا جہاں ہمیں صرف وہ ذات دیکھے جو زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے۔
بادشاہ نے قبول کر لیا۔ سخی نے انڈے کا مواد نکالا، کپڑے میں بھگو کر شہزادی کے جسم پر لگایا۔ تھوڑی دیر میں شہزادی نے جنبش کی، پھر آنکھیں کھول دی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے ہی وہ کبھی بیمار نہ تھی۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور فوراً قاضی کو بلا کر سخی اور شہزادی کا نکاح کروا دیا۔ پورے شہر میں جشن منایا گیا۔ اگلی صبح سخی بادشاہ کے ساتھ اس درخت تک گیا جس کے نیچے خزانہ تھا۔ کھدائی کی گئی اور خزانہ نکال لیا گیا۔ سخی نے کچھ حصہ مزدوروں میں بانٹا، کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کیا۔ چند دن بعد سخی کی ملاقات بخیل سے ہوئی۔ بخیل نے سخی کی دولت دیکھ کر وجہ پوچھی۔ سخی نے ساری بات بتا دی۔ بخیل کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ وہ فوراً چکی کی طرف بھاگا، مگر اس بار جانوروں نے اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا، ہماری باتیں باہر کیسے پہنچی؟ چوہے کی اشرفیاں چوری ہوئیں، مرغی بیچ دی گئی، خزانہ نکال لیا گیا، تو ضرور کوئی ہمیں سن رہا تھا۔ پھر بخیل پکڑا گیا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا، مگر سخت زخمی ہو گیا۔ یوں بخیل کی لالچ کا انجام عبرتناک ہوا۔ جبکہ سخی اپنی نیکی، عقل اور فیاضی کے سبب شہزادی کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ اگرچہ ایک وقت وہ ایک لقمے کا امتحان تھا۔ یہاں کہانی ختم ہوتی ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل یوٹیوب وائس کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔